بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی اے ساکی ہوں چشم ساکی کے ساتھ۔ آج 7 اگست 2022 کا دن ہے اور صبح کے 8 بجے ہیں۔ ناظرین، تمام دریاؤں کے حوالے سے میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دیتا ہوں، لیکن اس سے قبل بہت ہی اہم خبر آپ سب کے لیے جو دوست اب پانچوں دریاؤں کے کناروں پر آباد ہیں ان کے لیے، اور ذرا اس خبر کو سنیے گا۔ پورے موسم کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، اور این ڈی ایم اے کی طرف سے جو الرٹ انتباہ یا خبردار کیا گیا اس حوالے سے بھی آپ جب تک ویڈیو کو ساری کو واچ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ آئندہ چند روز میں تمام دریاؤں میں سیلاب کی کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اور لوگ بس تھوڑی سی ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ مجھے کالز کرنے لگ جاتے ہیں یا واٹس ایپ میسیجز کرتے ہیں تو میں آپ کو جواب نہیں دے پاتا۔ تو اس حوالے سے رات کو بھی میں نے تمام دوستوں کو واپسی بیک کال کیا جن کی مسڈ کال آئی ہوئی تھی۔ کچھ سے رابطہ ہو گیا، کچھ کے نمبرز پاورڈ آف تھے، بند تھے، اور کچھ نے کالس اٹینڈ نہیں کی، اور باقی واٹس ایپ میسیجز جن کے آئے تھے ان سب کو میں نے رپلائی کر دیا رات 11-12 بجے تک۔ تو اب آپ اس کو ذرا سنیے گا کیونکہ یہ بہت اہم خبر ہے، اور آپ کی فصلات وغیرہ جو دریائے سندھ کے کناروں پر آباد لوگ ہیں، تلی کی فصل ہے، اگر پک چکی ہے تو اس کو کس طرح سے جلدی اس کو آپ اس کا انتظام کر لیں اگر پھر سے بڑا کوئی سیلابی ریل آتا ہے۔ اور اسی طرح دریا چناب، راوی، جہلم اور ستلج کے کنارے پہ جتنے لوگ آباد ہیں تو آپ اس کو ذرا سنیے گا کیونکہ یہ ویڈیو 10 منٹ تک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں تمام موسم کے حوالے سے علاقہ جات وغیرہ کی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے اور کس طرح سے، اور باقی اینڈ میں تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ تو ناظرین، موسم کے حوالے سے این ڈی ایم اے نے جو انتباہ جاری کیا یا سیلابوں کے حوالے سے، دیکھیں این ڈی ایم اے کیا ہے۔ این ڈی ایم اے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، یہ ایک قدرتی آفات کا ادارہ ہے، پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو قدرتی آفات، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں یا موسم کے حوالے سے یہ جو کوئی بھی اس طرح کا کوئی بڑا یعنی قدرتی آفت آتی ہے تو یہ خبردار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہاں پر انتظامات بھی کرتے ہیں، اقدامات بھی اٹھاتے ہیں، اور ان کے متحد ادارے بھی ہیں جیسے پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا ہے، پی ڈی ایم اے سندھ ہے، پی ڈی ایم اے پنجاب ہے یا بلوچستان ہے، تو اس طرح کے ادارے ہیں۔ تو انہوں نے انتباہ جاری کیا۔ اب اس کی سمجھ آگے لوگ کہیں گے کہ این ڈی ایم اے کیا ہے، تو اب میں انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ 6 اگست سے 13 اگست تک ملک بھر میں موسلا دھار، غیر معمولی تیز شدید بارشیں ہوں گی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر یعنی ندی نالوں میں یا دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد، راول پنڈی میں انہوں نے کہا کہ 6 سے 9 اگست پہلا سپیل، اور پھر جو ہے 10 اگست سے 13 اگست کے دوران شدید بارشیں ہوں گی جس کی وجہ سے نالہ لئی بھی بفر سکتا ہے، اور دریائے سواں میں بھی پانی طغیانی آ سکتی ہے۔ اگر راول ڈیم بھر گیا تو اس کے سپل فیز بھی کھولے جائیں گے جس کا پانی دریائے سندھ میں جاتا ہے۔ تو ناظرین، دریائے سندھ کی صورتحال کیا بنے گی یہ میں آگے میں جا کے بتاتا ہوں، کیونکہ راول پنڈی اسلام آباد کا نالہ لئی کا پانی بھی دریائے سواں سے ہوتا ہوا دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بھی پہلے بھی شدید بارشوں کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ہیں، اور باقی ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے جتنے بھی اقدامات حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ تو 6 اگست سے 13 اگست تک جو ہے فلیش فلڈنگ بھی ہوگی، مطلب سیلاب کا خدشہ اربن ایریاز، شہری علاقوں میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ قلعہ سیف اللہ، بارکھان، لورا لائی، کولو، موسیٰ خیل، شیرانی، سبی، بولان، کلات، خزدار، لسبیلا، واران، تربت، پنجگور، پسنی، جیوانی اور مارا، گوادر اور کچھ ڈیرہ غازی خان کے ملحقہ جو بلوچستان کے رکنی وغیرہ ان علاقہ جات میں شدید طوفانی بارشیں ہوں گی جس کی وجہ سے نشیبی علاقے یا ندی نالے وہاں کے جو ہیں پہاڑی سلسلے ان میں زیر آب آ سکتے ہیں اور شدید طوفانی کا خدشہ ہے۔ پنجاب کی بھی انہوں نے بات کی کہ اسلام آباد، راول پنڈی کے ساتھ فیصل آباد، لاہور، گوجرانوالا یا شمالی وسطی جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی طغیانی آ سکتی ہے، اور ندی نالوں میں جیسے نالہ ایک، نالہ ڈیک، پلکھو، بسنتر نالہ، یہ جتنے بھی نالہ جات ہیں ان میں طغیانی کا شدید خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سندھ کے حوالے سے بھی کہا کہ سندھ میں اربن فلڈنگ آ سکتی ہے، اور پہلے بھی سندھ کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں، اور سیلاب کے حوالے سے جو جہاں سے سیلاب گزر رہا درمیانے درجے کا، یعنی دریائے سندھ کے دونوں کناروں پہ آباد جتنے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جس طرح سے شدید بارشیں ہوئیں اور شہری علاقے بھی زیر آب آ گئے اور فصلات وغیرہ، تو کراچی، ٹھٹھہ بدین، حیدرآباد، دادو، جام شورو، سکھر، لاڑکانہ، شہید بینا، نذیر آباد، میرپور خاص، عمرکوٹ یا کشمور یا دیگر بہت سارے اضلاع کے حوالے سے انہوں نے خبردار کیا کہ ان علاقوں میں شدید بارشیں ہوں گی اور طغیانی بھی آ سکتی ہے یہاں کے جو چھوٹے موٹے ندی نالے اور باقی دریاؤں میں بھی، اور دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز کی بھی انہوں نے بات کی،
اور ساتھ آزاد جموں و کشمیر گلگت بلتستان کے شمالی علاقہ جات میں تیز طوفانی اور غیر معمولی موسلادھار بارشوں کی اور بادل بھی پھٹ سکتے ہیں۔ اور دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں دریا راوی، چناب، جہلم کے ساتھ دریا سندھ جہاں گلگت بلتستان سکردو سے نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت سکردو اور پچھلے علاقہ جات میں پھر سے پانی کی سپیڈ زیادہ ہو رہی ہے اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایسے میں جب تربیلا ڈیم بھی بھر چکا ہے، 10 فیٹ تک رہ گیا، تو 9-10 فیٹ تک، تو اب کیا صورتحال بنے گی یہ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اگر شدید طوفانی بارش ہوتی ہیں جس طرح سے پچھلے گزشتہ 2 ہفتوں میں ہوئی، تو پھر صورتحال انتہائی خراب ہو سکتی ہے۔ دریا سندھ میں بھی کسی بڑے سیلابی ریلے کا خطرہ یا خدشہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دریا ستلج کی بات کریں تو ناظرین، دریا ستلج میں NDMA کی طرف سے کوئی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ یہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہماچل پردیش، انڈیا، بھارت کے شمالی علاقہ جات میں ہو رہی ہوں گی، تو دریا ستلج میں بھی کوئی اس طرح کی سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ تو یہ راوی، چناب اور ستلج کا جو پانی ہے وہ انڈیا کی طرف سے چھوڑا جائے تو پھر سیلاب آتا ہے۔ ادھر پاکستان میں جتنی مرضی ان 3 دریاؤں میں بارش ہو جائیں گی، ان میں سیلاب نہیں آتا۔ البتہ جہلم کا منگلا ڈیم جب بھر جائے گا تو وہاں پر پھر سیلابی صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ 80 فیٹ کے قریب منگلا ڈیم رہتا ہے۔ اور جس طرح سے بارشوں کی پیشگوئی کی جا رہی ہے ان جو ہے 7-8 دنوں میں، تو لگ رہا ہے کہ تربیلا اپنا منگلا ڈیم بھی بھر جائے گا، اور تربیلا تو ویسے بھی بھر چکا ہے، 8-10 فیٹ تک رہ گیا۔ تو اب میں دریاؤں کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی ضمناً میں بتاتا چلوں، پھر جلدی سے ہم دریاؤں کا ڈیٹے کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کو پہلے موسم اور تجزیے کی سمجھ آئے کہ کس قدر موسم خراب ہے، اور پھر جب آپ دریاؤں کا ڈیٹا سمجھیں گے، سنیں گے، تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور جتنے بھی 5 دریاؤں کے کنارے آباد جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے ہمیشہ اچھی اور پکی سرٹیفائڈ خبر دی، میں نے کل پرسوں ترسوں خبر نہیں دی۔ آج NDMA کی طرف سے کل پرسوں سے جو لیٹر جاری ہوا تھا اس کی تصدیق کرنے کے بعد پھر خیبر پختونخوا PDMA کی طرف سے ہوا، پھر پنجاب PDMA کی طرف سے بھی الرٹ جاری ہوا، ان کے متحد اداروں کی طرف سے، اور تمام متعلقہ اداروں کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ خبردار تفصیلاً اس لیے کر رہا تھا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور بہت سارے لوگوں کی فصلات بچ گئی، اور مجھے کالز بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے تجزیہ کیا تو ہماری فصلات وغیرہ بچ گئی۔ تو بہرحال اب جب کہ آپ کی تلی کی یا جو فصل آپ کی تیار ہو چکی ہیں ان کو فوری طور پر آپ کاٹ لیں، اور محفوظ مقامات ان کی جو بھی ہے ان کا طریقہ کار وہ اپنا لیں۔ ہو سکتا ہے جس طرح سے بارشوں کی پیش گوئی ہے کہ بڑے سیلاب آ گئے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، تو آپ اپنی جو فصلات تیار ہیں ان کو مکمل طور پر ان کو کاٹ لیں، یا جو بھی ان کا طریقہ تھریش کر لیں، یا جو بھی ہے۔ اب میں دریاؤں کی طرف جاتا ہوں کہ سکردو پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے، دریا سندھ کی بات کریں تو ناظرین، دریا سندھ کی بات کریں تو سکردو پر جو ہے پانی کا اخراج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اب 1,08,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے، 1,08,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے۔ اور پی بریج پر بھی اضافہ ہو رہا ہے، 1,57,300 کیوسک ہے، بشام پر 1,67,400 کیوسک ہے، اور تربیلا پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ 1,57,900 کیوسک ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ایسا پانی کا اضافہ کیا جا رہا ہے اخراج کا۔ دریا کابل میں 43,500 کیوسک ہے، اور کالا باغ پر جو پانی کا اخراج وہ 97,427 کیوسک ہے، چشمہ پر جو پانی کا اخراج وہ 1,57,818 کیوسک ہے، اور ناظرین توسا پر جو پانی کا اخراج ہے وہ 1,24,204 کیوسک ہے۔ گڈو پر جو ہے اب یہ 30 گھنٹے ہو گئے، 3,86,589 کیوسک ہے۔ اور یہاں پر سنیے گا کہ گڈو سے پیچھے 30-40 کلومیٹر دور مزاری رجحان کا جو علاقہ ہے، وہاں سے ایک دوست کو صبح میں نے کال کیا اور اس سے ڈیٹیل پوچھی کہ میں رپورٹ بنا رہا ہوں، اور میں آگے جو گڈو یا اس کے کشمور یا آگے گھوٹکی یا جتنے بھی لوگ دوست صبح کال کرتے ہیں میں ان کو تجزیے کے ساتھ بتا سکوں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے گا کہ آپ جہاں پہ ہیں تو یہاں سے گڈو کا کتنا سفر ہے جس طرف پانی جا رہا ہے، تو اس نے کہا 30 سے 40 کلومیٹر سفر ہے گڈو کا۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ پانی کتنا کم ہوا ہے، مطلب گڈو سے پیچھے 30 کلومیٹر تک کم ہو گیا۔ ابھی میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا 4-5 انگلی، یعنی 4-5 انگلی کی اگر آپ کو سندھی بھائیوں کو سمجھ آ جائے تو یہ 5-6 انچ بنتا ہے، یعنی 5 سے 6 انچ، آدھا فٹ آپ کہہ لیں، آدھا فٹ یہاں پر اتر گیا۔ تو اب گڈو پر بھی جب یہاں 30 کلومیٹر دور اتر گیا تو گڈو پر اب سٹیبل ہے، برقرار ہے، تو اب گڈو پر انشاءاللہ اترے گا اگلے چند گھنٹوں میں۔ اور باقی دوست کہیں گے کہ یہ 30 گھنٹوں پر گڈو پر کیوں رہا؟ دیکھیں انہوں نے 4 لاکھ سے اوپر جانے نہیں دیا، جو بھی ان کے گڈو براج کے معاملات تھے یا جو بھی ان کی انتظامیہ تھی، اقدامات کیے گئے تھے، انہوں نے اس کو 4 لاکھ اخراج اس کا 4 لاکھ سے نیچے ہی رکھا۔ تو اس کے لیے ایسا ایسا اس کو گزارتے رہے، تو گزارنے میں کافی ٹائم لگ گیا، ایسا ایسا گزارتے گئے تو پھر تھوڑا ٹائم لگا، تو اب جو ہے گڈو چند گھنٹوں میں گر جائے گا، کیونکہ 30 گھنٹوں سے یہی اس کی صورتحال ہے۔ اور میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ پیچھے رجحان میں بھی اب گر گیا، دوست کی کال ہوئی کہ وہاں پہ آدھا فٹ گر گیا 30 کلومیٹر دور گڈو سے۔ اب سکھر پر جو پانی کا اخراج وہ 3,50,880 کیوسک ہے، کوٹری پر 1,84,214 کیوسک ہے، اور کوٹری بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
اور منگلا پر جو پانی کی آمد ہے وہ 35,000 کے قریب اخراج 10,515 کیوسک، اور رسول پر جو پانی کی آمد ہے 7,500 کیوسک کا اخراج نہیں ہو رہا۔ مرالہ پر پانی کا جو اخراج ہے وہ 32,924 کیوسک ہے، خانکی پر 35,881 کیوسک ہے، قادر آباد پر 27,155 کیوسک ہے، ترمو پر 48,342 کیوسک اور پانجناد پر 64,837 کیوسک اخراج ہے۔ راوی کی بات کریں تو جسر پر 16,700 کیوسک اخراج ہے، شادرہ پر 27,362 کیوسک ہے، شادرہ تھوڑا سا بڑھ رہا ہے، بلو کی پر 22,440 کیوسک اور سدنئی براج پر 15,018 کیوسک اخراج ہے۔ ستلج کی بات کریں تو گنڈا سنگھ پر نیلے سلیمان کی پر 6,886 کیوسک اخراج ہے، اور اسلام پر 11,116 کیوسک اخراج ہے۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال تھی۔ اب میں 2 بجے آپ کو